کہ دعا انسان کہاں مانگے اور کس جگہ پر انسان کی دعائیں اور تمنائیں پوری ہوتی ہیں. ارشاد ہوتا ہے فنادت الملائکہ، ملائکہ نے زکریا کو جواب دیا کس حالت میں؟ وہو قائم یصلی فی المحراب، زکریا اس وقت کیا محراب عبادت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. زکریا کی جہاں دعا قبول ہوئی، زکریا کے سوال کا تمنا کا جہاں پر خالق نے جواب دیا، وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ محراب عبادت تھی. زکریا کس حالت میں تھے؟ دنیا میں مصروف نہیں تھے. آج کی 4G نسل کی طرح دونوں کانوں میں کیا وہ ایئر فون نہیں لگا ہوا تھا، ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نہیں تھا. وہ قائم یصلی فی المحراب، وہ اس وقت محراب عبادت میں خالق کی عبادت کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ دعاؤں کو قبول ہونے کے لیے بھی پاک و پاکیزہ ایٹماسفیئر کی ضرورت ہے. آپ کے تمنا نیک ہے، لیکن آیا جہاں پر آپ دعا کرتے ہیں آیا آپ کی زندگی پاک و پاکیزہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو چلتے پھرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہماری تمنائیں بڑی ہے، ہماری آرزویں بڑی ہے، لیکن آیا ان آرزوؤں کے لیے ہم نے پاک و پاکیزہ ماحول فراہم کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ آپ نے اپنی تمناؤں کے لیے پاک و پاکیزہ ماحول فراہم کیا یا نہیں؟ آپ کہاں پر دعا کر رہے ہیں؟ آپ کس حالت میں دعا کر رہے ہیں؟ آپ کس وقت دعا کر رہے ہیں؟ آپ کس مکان میں دعا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کھا کر دعا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کھا کر دعا کر رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کا دعا کی قبولیت میں اثر ہے. آپ کا شکم مال حرام سے بھرا ہوا ہو اور پھر آپ زکریا جیسی اولاد کی آرزو کرے، یہ ناممکن ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب ملائکہ نے زکریا کی دعا قبول کی، زکریا محراب عبادت میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے. تو جن والدین کی تمنا یہ ہے کہ ان کے بچے پاک و پاکیز ہو، جن کی تمنا ذریہ طیبہ ہے، ان والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ماحول میں زندگی بسر کرے. شہید استاد مرتضی مطہری لکھتے ہیں کہ میں جب بچپنے میں والد صاحب کو دیکھتا تھا، وہ اذان صبح سے 2 گھنٹہ پہلے جاگ جاتے تھے. کتنے؟ کیا کرتے تھے؟ 1 گھنٹہ پہلے 1 جز قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور 1 گھنٹے میں نماز شب پڑھتے تھے. کتنے گھنٹے پہلے؟ 2 گھنٹہ پہلے اذان صبح سے پہلے اٹھتے تھے. جیسے آج کل کے ہماری سوشل میڈیا کے جوانوں کو رات کو سونے کے لیے 2 ہی گھنٹے ملتے ہیں بیچاروں کو، اس لیے کہ 2 بجے تک کیا جیو کا جو ان کا وہ ہوتا ہے نا، کیا پلان ہوتا ہے نا، اس کو نچوڑ لیتے ہیں. اس کو نچوڑتے ان کا ایمان بھی کیا ختم ہو جاتا ہے نا. پھر بیچارے نماز صبح کے لیے بھی کیا نہیں جاگ پاتے ہیں، اول وقت پر بھی نہیں جاگ پاتے ہیں، پھر وہ 10 بجے بیدار ہو جاتے ہیں. شہید مرتضی مطہری جنہوں نے مکتب اہل بیت کے لیے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 40-45 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں. قریب 50 زبانوں میں ان کی کتابیں، یورپ، امریکہ، مشرق، مغرب، ہر جگہ ان کی کتابیں پائی جاتی ہے. دشمنوں اور تبلیغ کرنے والوں کے باوجود ان کی کتابیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. کتنے لوگ ان کی کتابوں کو پڑھ کر شیعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جنہوں نے پڑھا، کتنے لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھ کر مکتب اہل بیت کی حقانیت کی گواہی دی ہے. وہ کہتے ہیں میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جہاں میرے والد صاحب 2 گھنٹہ پہلے اذان صبح سے جاگ جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور 1 گھنٹے میں کیا نماز شب پڑھتے تھے. اسی کو کہتے ہیں وہ قائم یصلی فی المحراب. اسی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہے،
اسی حالت میں زکریا جیسی کیا اولاد نصیب ہوتی ہے. سحری کے وقت ماں باپ کی کیا پاک و پاکیزہ اور ذریہ طیبہ کی تمنائیں پوری ہوتی ہے. سحری کے وقت تمنائیں انسان کی پوری ہو جاتی ہے.